معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ بدر کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں سرگرم رہے۔ اگرچہ بہترین جہاد، یہ بھی حدیثی سے مفہوم اخذ کیا ہے، بہترین جہاد جنت کی طرف جانے والے رستوں کے اوپر جد و جہد کرنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن جس جہاد سے آج پورا عالم کفر گھبراتا ہے یا ڈرتا ہے، اس جہاد کا نام لینا بھی منبر و محراب سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھیڑ عمر میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہ عذر پیش نہیں کرتے کہ میری عمر تو 55 برس ہو چکی ہے، میں تو جوانی بھرپور گزار چکا ہوں، اب تلوار چلانے کی عمر نہیں ہے۔ جیسے ہی اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جت گئے، اور غزوہ بدر کے بعد بالعموم غزوہ احد بیان کیا جاتا ہے، درمیان میں جو 4-5 غزوات ہیں یا مہمیں ہیں ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے غزوہ ماء القدر ہے، جس کو قرقرۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو غزوہ ماء القدر ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک چشمے کا نام ہے، بنو سلیم کے بعد نے کہا یہ کنواں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فارغ ہوئے، آپ نے اس ریاست میں، پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ادارے بنائے تھے۔ سب سے پہلا ادارہ مسجد قائم کی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم ہونے کے بعد ایک بڑا اہم ادارہ بنایا تھا، وہ سراغ رسانی کا اور جاسوسی کا تھا۔ اگرچہ اسلام میں تجسس، جاسوسی مسلمانوں کے امور کے اندر بالکل معیوب ہے اور غیر پسندیدہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے، لیکن وہ ادارے جو دشمن سے خبریں لے کے آئیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ باضابطہ طور پہ چند بندوں کو بھرتی کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبریں پہنچاتے تھے۔ رسول اللہ کو یہ خبر بھی اپنے سراغ رساں ادارے سے ملی کہ بنو سلیم کے جنگجو اس ماء القدر کے چشمے کے پاس اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 250 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور تیزی سے، تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے اس چشمے پہ پہنچے کہ ان کو اپنی صفیں سیدھی کرنے کا موقع بھی نہ ملا، اور وہ سارے کے سارے بغیر جنگ کیے فرار ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، اور یہ حدیث بھی ہے کہ جب نبی تلوار نکال لے تو جب تک جہاد نہ کرے واپس میان میں تلوار نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، ان کا تعاقب کرتے رہے، فرار ہو گئے وہ سارے کے سارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد میں جو دوسری سنت ہے اس کے اوپر بھی غور کیجئے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جب کسی بستی کے اوپر حملہ کرتے تھے یا جنگ کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے واپس نہیں تھے پلٹتے، بلکہ کیا کرتے تھے، 3 دن وہیں پہ قیام کرتے تھے تاکہ اپنی رٹ کو اسٹیبلش کر سکیں۔ یہ اسلامی ریاستوں کے جو بنیادی قوانین ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی حکمت عملیوں سے مستعار لیے گئے ہیں کہ آپ کسی جگہ کو فتح کریں، فتح کرتے ہی واپس لوٹ آئیں، تو آپ نے اپنی فتح کو مستحکم نہیں کیا، آپ نے خوف و ہراس تو پھیلا دیا، خوف و ہراس پھیلا کے فتح کر کے واپس آ گئے تو پھر بغاوت کا اندیشہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن فتح کے بعد بھی وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی، اگرچہ رسول اللہ کا مارکا نہ ہو سکا اور وہ فرار ہو گئے، 3 دن یہاں پہ قیام کیا، اور یہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت کے اندر اس لیے بہت اہم ہے کہ اس غزوے میں بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو 500 اونٹ مال غنیمت مل گیا، اور یسار نامی جو غلام تھا وہ بھی رسول اللہ کے حصے میں آیا، جس کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، وہ اسلام کے مبلغ بن گئے۔ یہ 500 اونٹ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ملے تو ہر ایک لشکری کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ تھما دیے۔ یہ مال غنیمت کے حوالے سے جب ہم نے غزوہ بدر میں یہ آیات پڑھی تھی، اس کے اندر ان حکمتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد جو مشہور غزوہ بدر اور احد کے مابین کے غزوات کی بات کر رہا ہوں، جن کو فراموش کر دیا جاتا ہے، غزوہ سویق بھی ہے۔ اس کو غزوہ سویق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سویق کے معنی ہوتے ہیں ستو۔ ابو سفیان تیزی سے بنو نذیر کے پاس آیا، راتوں رات قافلے
لے کر نہایت تیز رفتاری سے، اور ان کے سلام بن مشکم سے اس نے ملاقات کی اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی، اور اریس کے مقام کے اوپر 2 بندوں کو قتل بھی کر دیا اور کھجور کے بعض درختوں کو جلا بھی دیا۔ تو یہ تو بالکل مدینہ کے مضافات میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان ایک لشکر لے کے آیا اور 2 بندوں کو قتل بھی کر دی ہے اور کھجور کے درخت بھی جلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری تیز رفتاری سے اس کے قافلے کے تعاقب میں صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اس قافلے کا تعاقب 5 دن تک لگاتار کیا، یہاں تک، اور یہ بات سمجھ آتی ہے گویا اس کو مکہ تک بھگائے 5 دن تیز رفتاری سے۔ لیکن ہوا کیا، اس غزوے کا نام یہ پڑا کیوں ستو والا غزوہ، کہ وہ جو جنگ لڑنے کی نیت سے آئے تھے، اچانک مسلمانوں کی اس چابک دستی اور تیز رفتاری کے رد عمل سے گھبرا گئے۔ آئے تو جنگ کرنے تھے کہ غزوہ بدر کا بدلہ لیں گے، کچھ مسلمانوں کو شہید کریں گے، کچھ نہ کچھ مداوع ہو جائے گا۔ یہ جو بار بار چھوٹے چھوٹے غزوات پیش آتے رہے، یہ بنیادی طور پہ بدر کی انتقام کی کارروائیاں تھی جو کفار مکہ سے ہضم نہیں تھی ہوتی۔ اب جب صحابہ نے تیز رفتاری سے اس کا تعاقب کیا تو ان کے اونٹوں کے اوپر سامان لدا تھا، اس کے اندر ستو بھی پڑے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے اونٹ تو گھوڑے تو تیز بھاگتے نہیں ہیں، اور تیز رفتاری سے سفر کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، سامان کو اتار دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے تیز رفتاری سے سفر کرنے کی نیت کی تو وہ ستو کے جو توڑے تھے، بورے تھے، وہ پھینکتے چلے گئے اور صحابہ انہی توڑوں کو اٹھاتے چلے گئے۔ اسی لیے اس غزوے کا پورا نام غزوہ سویق یعنی ستو والا غزوہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ عظیم الشان غزوہ پیش آیا کہ جس کا واقعہ بڑا معروف ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس غزوے کو غزوہ ذی امر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس رساں ادارے اور سراغ رساں ادارے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی کہ 400 سے زائد حارسی یعنی بنو محارب کے اور ثعلبہ قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد ایسی الرٹ زندگی گزاری کہ کہیں پہ بھی کوئی فوج جمع ہونے سے پہلے اس کو تتر بتر کر دیا جائے۔ رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ یہ دعفور بن حارث کی قیادت میں محاربی قبیلہ 450 یا 400 افراد کو جمع کر چکا ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پھر جیسے بدر کے اندر صحابہ کی تربیت کی، ٹریننگ کی اور کہا جہاد کے لیے اکسایا، تیار کیا۔ تو صحابہ کو اس غزوے کے لیے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسایا، اور یہاں پہ صحابہ کی تعداد قدرے کچھ کم تھی، پے در پہ بدر ختم نہیں ہوا، غزوہ سویق آ گیا، غزوہ ماؤ القدر آ گیا، تو پے در پہ جنگوں سے کچھ تھکاوٹ تھی، تعداد کچھ کم تھی، لیکن تیز رفتاری سے جب وہ بڑھے تو اس غزوے میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا سامنے، داسور بن حارث، اس کو سور بن حارث بھی کہا جاتا ہے اور غورس بن حارث بھی کہا جاتا ہے، ان کے 2 نام مشہور ہیں۔ تو یہ کفار کے اس وقت لشکر کے سپہ سالار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سکھا کر، بارش ہوگی اس غزوے میں مشہور بات ہے، جب بارش کے کپڑے سکھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو یہی غورس بن حارث یا دوسری روایات میں داسور بن حارث تلوار لے کے رسول اللہ کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا وہ تو لشکر تو بعد میں لڑے سو لڑے، مفہوم یہ ہے، اب یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، بتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان جو نہیں تھا لایا، محمد بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے، یہ تلوار ہے چمکتی ہوئی، یہ دھار والی، یہ تیرے اوپر چلنے والی ہے، بتا تجھے کون بچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ تلوار کے نیچے بھی اس نبی کی سنت ہے کہ توکل اللہ کے اوپر ایسا ہو، مسکرا رہے ہیں، کہا اس وقت بھی جب میں تیرے سے چند انچ کے فاصلے کے اوپر موجود ہوں، چند انچ کے فاصلے کے اوپر، مجھے اگر بچانے والی کوئی ذات ہے تو اللہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اللہ بولا، اس لفظ کی ہیبت، جلالت اور دہشت سے بعض روایات کے الفاظ ہیں غورس کے ہاتھ سے تلوار پھسل گئی، اور دوسری روایت جو صحیح سند سے مروی ہے اس کے اندر داسور نے کیا کہا خود بیان کیا، جب تلوار گری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا
کہا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہا کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہا بچا سکتا ہے، تیرا رب تجھے بچا سکتا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ جو 450 لڑنے کے لیے لایا تھا، جو 450 لڑنے کے لیے لایا تھا، وہ سپہ سالار اسلام قبول کر لے تو لشکریوں نے، بہرحال جو لشکری ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ سوال تو کرتے ہیں یہ کیا کیا؟ ہمیں جنگ کرنے کے لیے اکسا کے لایا ہے، خود اس بندے کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر رکھا تھا، میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا جس وقت تلوار کو اٹھایا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ بچائے گا، میں نے ایک شاہ سوار کو دیکھا اور میں پہچان گیا یہ کوئی دنیا کی مخلوق نہیں ہے بلکہ آسمان کا فرشتہ ہے۔ اور حقیقت میں اس روایت میں وہ الفاظ جبریل امین کے حوالے سے بھی دیگر سند سے ملتے ہیں، گویا جبریل امین ہی آئے تھے۔ کہا اس شخص نے میرے سینے کے اوپر دھکا مارا تھا، تم نے دیکھا نہیں تھا؟ میں کھڑا تھا، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی میرے سینے کے اوپر۔ جب اس شاہ سوار نے دھکا مارا تو میرے دل میں ایمان کی چنگاری جل اٹھی کہ یہ شخص جس کی حمایت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ اللہ کا رسول اور پیغمبر تو ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی دسور نے، آپ کو پتہ ہے اسلام کی تبلیغ کے اندر ان کو غورث بن حارث بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی تبلیغ کے اندر اپنے پورے کے پورے قبیلے کو اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی طرف متوجہ کیا، اور بہت سے لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دوران غزوہ بحران بھی آیا، یہ بھی بغیر لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم ہی کے خلاف لشکر کشی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں بھی کامیاب ہوئے۔ یہ تو وہ غزوات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 غزوات جن میں خود شرکت کی اور ایک مہم بھی بھیجی تھی۔ زید بن حارثہ کی قیادت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ابو سفیان 1 لاکھ درہم اور چاندی کے ڈھیر لے کر دوسرے تجارتی رستے کو استعمال کرنا چاہتا ہے، بدر کے بعد قریشیوں نے یہ سوچا تھا کہ ہماری جو تجارت ہے اس کا رستہ مدینے والا تو بند ہو گیا، جہاں سے گزریں گے تو وہاں پہ تو وہ ہمیں کاٹیں گے، لڑیں گے، پکڑیں گے۔ اور غزوہ بدر کے سارے سیاق و سباق میں آپ کو یہ بات بھی بتلائی تھی کہ وہ ایک قافلے ہی کے تعاقب کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اور اس لیے اس میں بہت زیادہ صحابہ کی تعداد نہیں تھی، کیونکہ جنگ کی نیت تو نہیں تھی، قافلے کی تعاقب کی نیت تھی۔ اب یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 1 لاکھ درہم اور چاندی کے غلے کے ساتھ دوسرے رستے سے، نجد کے دوسرے رستے سے جانا چاہتا ہے، شام کا ایک نیا رستہ بنانا چاہتا ہے ابو سفیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا تھا، اور پھر اس کے اندر بھی مسلمانوں کے ہاتھ بہت بڑا مال غنیمت لگا تھا۔ یہ 4-5 مہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اور احد کے درمیان کی، اور ان میں سے جو سب سے مشہور مہم ہے جس کو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ غزوہ بنو قینقاع ہے، اور اس کو بعض لوگ مختلف تلفظ سے پڑھتے ہیں۔ یہ بنو قینقاع کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے جو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیکٹ کر کے رہ رہا تھا، معاہدہ امن اور عہد و پیمان کر کے مدینہ کی مضافات میں رہتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی، اللہ رب العزت نے کرم کیا، تو یہ جو تھے یہ یہودی بہت جنگجو تھے، انہوں نے کہا یہ مسلمان بدر کا مارکا جیت آئے ہیں تو یہ ہمارے اوپر روب دبدبا نہ ڈالنا شروع کرے۔ حالانکہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، عہد و پیمان موجود تھا، لیکن ان کے دل میں، یہودیوں کے دل میں ایسا کھوٹ تھا کہ انہوں نے خود بخود اس معاہدے کو توڑنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ یہ مجھ سے معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں، عہد شکنی کرنا چاہتے ہیں، اور عہد شکنی کے اوپر اپنی قوم کو ابھار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بازار میں اکٹھا کیا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آپ کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ اپنے عہد کی، پیمان کی حفاظت کیجئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کا سربراہ ہوں، میں بھی عہد کو پورا کروں گا۔ تو اس وقت یہودیوں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ چند ان کے جو سپہ سالار تھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ نے وہ جو کمزور لوگوں کو قریش کے
کمزور لوگوں کو شکست دی ہے، اب یہ نہ سمجھنا کہ آپ بنو قینقاع کو بھی شکست دے دیں گے، اور بنو قینقاع کے جو سپہ سالار ہیں، جو جنگجو ہیں، جو بہادر ہیں، وہ بہت طاقتور ہے۔ گویا اس نے اپنے قبیلے کی صفتیں بیان کرنا شروع کی، اور اس انداز میں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی بھڑک اٹھے اور جنگ شروع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اور یہ نبی کی ایک سنت اور سیرت بھی رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم لڑائی سے گھبراتے نہیں تھے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن اوائڈ کیا کرتے تھے کہ جب تک معاملات مذاکرات سے حل ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوائڈ کیا، ان کو تنبیہ کی، ان کو سمجھایا کہ تمہیں کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ یہودی نے تقریر کی تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اے کافرو سن لو، اگر تم لڑنے کا ارادہ رکھتے ہی ہو تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور صرف مغلوب نہیں ہوگے، دنیا کا بھی عذاب بھگتو گے، آخرت میں جہنم بھی تمہارا مقدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی اس وقت پڑھی کہ اگر لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم غالب نہیں آ سکتے۔ بہرحال معاملہ کسی حد تک سمٹ گیا، دونوں فریقین کے مابین کے عہد و پیمان کو جاری رکھتے ہیں جتنی دیر ہو سکتا ہے، لیکن ان کا حبس باطن، اور آپ کو پتہ ہے یہودیوں کی ایک ایک، آپ حیران رہ جائیں گے جتنی آیات یہودیوں کی مذمت میں قرآن پاک میں آئی ہیں، آپ حیران رہ جائیں۔ مثلا ایک بندے کی تقریر کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی کہ تم کو مغلوب کر دیا جائے گا اور جہنم کی طرف اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ ہو گیا، اب عہد و پیمان تو توڑنے کی نیت کر چکے تھے اور کوئی موقع نہیں تھا مل رہا۔ ایک موقع اسی اسنا میں ان کے ہاتھ لگ گیا۔ ایک عورت تجارتی سامان کے ہمراہ بنو قینقاع میں گئی، اور جب وہ بنو قینقاع میں پہنچی تو یہودی سنار نے اس کو کہا اپنے چہرے کے اوپر سے حجاب کو تو اتار۔ اس نے کہا میں کیسے اتار سکتی ہوں، حجاب فرض کر دیا گیا، اب پردہ ہوگا۔ تو انہوں نے ایک ایسی پلاننگ کی، اس کی قمیض کو اس انداز میں اس کی تہمت سے باندھ دیا خاموشی سے کہ جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو معاذ اللہ اس عورت کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی۔ جب وہ کھڑی ہوئی انہوں نے باندھا اس انداز میں تھا، جو یہودی سارے کہکہے لگانے لگے، تالیاں بجانے لگے۔ یہاں پہ ایک مسلمان بھی موجود تھا، اور میرے بھائیوں یہ ایک فقہ کا بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا باب ہے کہ مسلمان عورت کی عزت بچانے کے لیے آواز اٹھانا، تلوار اٹھانا، اس کو ہاتھ سے روکنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مسلمان عورت یا مسلمان مرد اپنے گھر والوں کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے، یا عورت اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے گھر والوں کی عزت کو بچاتے ہوئے لڑتا ہوا مر جائے وہ شہید ہے۔ آپ نے وہ احادیث نہیں پڑھی جو آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، بے پردگی کی نیت سے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو، اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو۔ یہاں پہ مسلمانوں نے وہی غیرت اسلامی کا مظاہرہ کیا۔ آج ہم جس بر صغیر کے خطے میں بیٹھے ہیں، ایک مسلمان بیٹی کی پکار کے اوپر یہ سارا خطہ اسلام کو قبول کر چکا ہے۔ ایک بیٹی نے پکارا تھا، محمد بن قاسم آیا تھا، اس سنار نے جب اس عورت کی بے حرمتی کی، اس کی شرم کا ظاہر ہو گئی، تو اس مسلمان کو قدرتی جو فقہی قاعدہ بھی ہے وہ غیرت آئی، اٹھا، سنار کو تھپڑ مارا، بات بڑھتی گئی، سنار کو قتل کر دیا۔ سنار اور اس کے یہودی ساتھیوں نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ گویا بنو قینقاع کے ہاتھ موقع لگ گیا عہد شکنی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پھر اس موقع کے اوپر آیتیں نازل کی کہ جو عہد توڑتے ہیں اللہ کے رسول جن سے آپ کو خوف ہے اور پکی اطلاعات مل گئی ہیں، عہد توڑنے والے ہیں، تو آپ بھی عہد توڑنے میں پہل کر سکتے ہیں۔ یعنی پکی اطلاع، اگر آپ کے ساتھ کسی کا معاہدہ ہو، ایک فقہی قاعدہ مسلمان عورت کی عزت کا جو دفاع ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور ہم نے اس بات کو بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ اور یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، حضرت عمر کے واقعات متعدد ہیں۔ اور دوسرا فقہی قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کو ثقہ اطلاع مل جائے کہ معاہدہ توڑ چکا ہے، تو آپ
اس معاہدہ کو اس سے توڑنے سے پہلے اس کو کہہ سکتے ہیں میں معاہدہ توڑتا ہوں۔ یہ ایک ضمنی بات ہے، اس کے بھی محدثین اور فقہائے امت نے بے شمار ابواب درج کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر پہنچی کہ ایک مسلمان کو یہودیوں نے شہید کر دیا ہے تو گویا معاہدہ ٹوٹ گیا، امن کا جو معاہدہ تھا۔ تو بجائے یہ کہ وہ معاہدہ توڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اٹھو اور بنو قینقاع میں چلتے ہیں۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، وہ جو مدینہ کے سب سے بڑے جنگجو تھے، سب سے بڑے اپنے آپ کو بہادر کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دھمکی دے کے آئے تھے کہ ہمیں قریش کی طرح کمزور نہ سمجھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھنٹوں کے اندر اندر لشکر کشی کر کے جب ان کے سر کے اوپر پہنچے تو وہ حیران و ششدر رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ وہ سینکڑوں ہزاروں اپنے قلعوں میں چلے گئے کہ ٹھیک ہے قلعہ بند ہو جاتے ہیں تو تیاری کر کے دوبارہ یہ مٹھی بھر 400-500 مسلمان ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، ہم ہزاروں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ناکہ بندی کی ان کے قلعے کے ارد گرد، ایک سامان و رسد، ایک پانی کا گھونٹ نہ اندر جانے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، 1 دن 2 دن، جب کافی دن ہو گئے، وہ جو اپنی طاقت اور گھمنڈ کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہاں تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور صرف مغلوب نہیں ہوگے جہنم میں بھی جاؤ گے، وہ ایسا ہی ہوا۔ چند دنوں کے بعد یہ قلعے سے اتر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے معافیاں مانگنا شروع ہو گئے کہ ہمارے جی معاہدے تھے، رسول اللہ کا معاہدہ تو ختم ہو چکا، ہمارا جی یہ تھا، ہم تو نہیں تھے، ایسے نہیں۔ اب بہانے بنانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن قدامہ کو حکم دیا گرفتار کر لو سارے کے سارے یہودیوں کو، بنو قینقاع کے سارے کے سارے یہودیوں کو قید کر لو، گرفتار کر لیا جائے۔ اور ارادہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چونکہ حربی تھے، انہوں نے جنگ کرنے کا اعلان بھی کیا اور جنگ کرنے کی نیت بھی کی، ارادہ یہ تھا کہ ان کو تحت کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھیے، عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بنو قینقاع کا حلیف تھا اور عبادہ بن صامت بھی حلیف تھے۔ عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے منذر بن قدامہ کے پاس گیا کہ یہ سپہ سالار ہے، یہ جرنیل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتاری کا حکم دیا۔ کہنے لگا کھول میرے حلیفوں کی رسیاں، کھول، میرے حلیفوں کو آزاد کر دے، میرے حلیفوں کو چھوڑ دے۔ منذر بن قدامہ نے کہا ان کو چھوڑ دوں جن کی گرفتاری کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اجازت اگر لینی ہے تو ان سے لے جنہوں نے باندھنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کا قول رسول کے اوپر اعتماد ہے۔